اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیاں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ 4 خاموش نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ بس اب اللہ کی مدد تمہارے قریب آ چکی ہے۔ میری اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ کی مدد قریب آنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیاں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ بس اب اللہ کی مدد تمہارے قریب آ چکی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کے ہنگاموں میں اگر کبھی تمہیں 4 ایسی خاص علامتیں نظر آئیں تو رک جانا، سوچنا اور پہچاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ اشارے رب کریم کی طرف سے تمہیں دی جا رہی مدد کی علامت ہوں۔ یہ ویڈیو تم نے محض اتفاقاً نہیں کھولی، یہ تمہارے حق میں قدرت کا ایک خاص انتظام ہے۔ جب پروردگار کسی دل سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے بندے کو جگاتا ہے، کبھی کسی جملے میں، کبھی کسی آواز میں اور کبھی کسی ویڈیو کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ پیغام محض ظاہری واسطے ہیں، اصل بات تو تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی لمحے کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ لمحہ تمہارے لیے وہ جواب بھی بن سکتا ہے جو تم مدتوں سے اپنی دعاؤں میں مانگتے آئے ہو۔ رب کی مدد ہمیشہ خاموش آتی ہے، اور جب وہ قریب ہو تو دل گواہی دینے لگتا ہے۔ ان 4 علامتوں کو کمزور مت سمجھنا، شاید انہی میں تمہارے سوالوں کے جواب چھپے ہوں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ بعض اوقات زندگی خود رک سی جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی لگتا ہے، دعائیں مانگتے مانگتے ہونٹ تھک جاتے ہیں، صبر کے لمحے طویل ہو جاتے ہیں، اور انسان خود سے پوچھ بیٹھتا ہے کیا واقعی اللہ میری مدد کر رہا ہے؟ اسی لمحے دل کو کسی کونے سے ایک غیر محسوس سا جواب آتا ہے، ہاں وہ تمہارے بہت قریب ہے، بس اس کی مدد شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے آتی ہے، دلوں میں اترتی ہے، روح کو تھامتی ہے۔ آج کی اس تحریر میں ہم ان 4 خاموش نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، تمہیں تھامنے، سنوارنے اور وہ سب کچھ دینے کے لیے جو تم نے صرف سجدے میں مانگا تھا۔ یاد رکھو، یہ الفاظ جو تم اس وقت پڑھ رہے ہو محض اتفاق نہیں، یہ پیغام تم نے خود سے نہیں کھولا، بلکہ تمہارے رب نے تمہارے دل تک پہنچانے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے غیر متوقع انداز میں اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی ایک آواز، کبھی ایک ویڈیو، کبھی ایک جملہ، اور آج شاید وہی لمحہ ہے جسے تم برسوں سے مانگتے آ رہے ہو۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں پہلی نشانی، اللہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ یہ تنہائی کبھی حادثاتی نہیں ہوتی، نہ رشتے اچانک ختم ہوتے ہیں، نہ دوست یوں ہی بیگانے ہو جاتے ہیں، نہ خواب بغیر وجہ بکھرتے ہیں، یہ سب ایک الہی حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان سب چیزوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے جو تمہیں اس سے دور رکھتی ہیں۔ تمہارے آس پاس کے ہجوم میں سے وہ سب چہروں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ تم صرف ایک چہرے، اس کے چہرے کو تلاش کرو۔ یہ تنہائی حقیقت میں تنہائی نہیں بلکہ قربت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اکثر لوگ اس مرحلے کو تنہائی کا، غم کا سمجھ کر اور خود کو بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب بندے کو بلا رہا ہوتا ہے۔ تم نے دعا کی تھی، یا اللہ دل کو سکون دے، اور اللہ نے وہ سب ہٹا دیا جو تمہارے سکون کا پردہ بن چکا تھا۔ وہ خواب جو ٹوٹے، وہ راستے جو بند ہوئے، وہ لوگ جو دور ہوئے، سب کچھ تمہیں سجدے کی طرف دھکیلنے کے لیے تھا، کیونکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ تنہائی صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر ایک بار سچے دل سے پکار سکو، اے اللہ بس تو ہی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں دوسری نشانی، دل کی بے چینی، ایک مقدس بلاوا۔ کبھی کبھی زندگی بالکل معمول پر دکھائی دیتی ہے، دن وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، کام وہی ہیں، لیکن اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کہیں خالی ہو رہی ہوتی ہے، وہی باتیں جو کل تک خوشی دیتی تھی آج ان سے بے رخی سی محسوس ہوتی ہے۔ دل ایک ایسی بے نام سی بے چینی سے بھر جاتا ہے جسے نہ تم نے کسی کو سمجھا سکتے ہو، نہ خود سے جھٹلا سکتے ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاموش مدد تمہارے دل کے اندر اپنے آثار چھوڑنے لگتی ہے۔ یہ بے چینی دراصل دنیا سے بیزاری نہیں، یہ ایک مقدس بلاوا ہے، یہ اس رب کا لطیف انداز ہے جو تمہیں اس محفل سے نکال کر اپنی خلوت میں بلانا چاہتا ہے۔ جب رب کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ تم خوبصورت لباس پہن لو، بڑی محفلوں میں بیٹھ لو، سب کچھ حاصل کر لو، لیکن دل پھر بھی خالی رہنے لگتا ہے، اور یہ خلا صرف اللہ کی اجازت
راز سے بھر سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بے چینی تمہاری روح کی پکار ہے جو فانی چیزوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ تمہاری روح چاہتی ہے کہ تم اس رب سے جڑو جو باقی ہے، ہمیشہ ہے، جو تمہیں بے نام نہیں پہچان دیتا ہے۔ اکثر یہ کیفیت ایسے لمحے میں پیدا ہوتی ہے جب بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن تمہاری روح گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ کچھ تو کمی ہے، کچھ تو خالی ہے، اور یہی کمی اللہ کا تحفہ ہے۔ جو لوگ اس بے چینی کو سمجھ لیتے ہیں وہ دنیا کی سطحی خوشیوں کو چھوڑ کر سجدے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ سکون مہنگے بستر یا خوشبودار کمروں میں نہیں، بلکہ اس لمحے میں ہے جب پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل کہتا ہے اے اللہ میرے دل کو خلا تو ہی بھر سکتا ہے۔ لیکن افسوس بہت سے لوگ اس بے چینی کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ دو تلاش کرتے ہیں، تفریح ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں سکون چاہتے ہیں، اور یوں وہ اس نعمت کو عذاب سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رک جاتے ہیں، ٹھہر کر غور کرتے ہیں اور اللہ کو تلاش کرنے لگتے ہیں، وہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں وہ مدد عطا کی جاتی ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اگر تمہارے دل میں ایسی بے چینی ہے جس کا سبب تمہیں خود بھی معلوم نہیں تو رنجیدہ نہ ہو، بلکہ مبارک ہو تمہیں، کیونکہ تم وہ منتخب روح ہو جسے اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب تمہارا دل دنیا کی کشے سے ہٹ کر سجدے کی ٹھنڈک میں سکون ٹھنڈے لگنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں چوتھی نشانی جو آزمائش کا طوفان، روحانی بلندی کی تمہید۔ کبھی تم نے یہ محسوس کیا کہ تمہاری زندگی جیسے مسلسل کسی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے؟ ہر دن ایک نئی پریشانی لے کر آتا ہے، ہر رات ایک نیا بوجھ لے کر گزرتی ہے۔ کبھی صحبت جاتی ہے، صحت جاتی ہے، کبھی رشتے بکھرتے ہیں، کبھی روزی رک جاتی ہے، اور کبھی دعائیں ایسی گہرائی میں دفن ہو جاتی ہیں جہاں سے ان کا جواب سنائی نہیں دیتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل ٹوٹنے لگتا ہے اور انسان خود سے سوال کرتا ہے یا اللہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو سنیے، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تم پر خاص توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو آزمائشیں ہمیشہ کمزور ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنی خاص بندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ جب ایک مومن مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے ہاں بلند ہو رہا ہوتا ہے، جیسے لوہے کی تیز دھار تلوار بنانے کے لیے آگ میں جلایا جاتا ہے، ویسے ہی بندے کو عظمت کے لیے مشکلات میں تپایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور صبر کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ نور ہے جو دل کو ٹوٹ کر بھی جڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ ہر طرف بند دروازے ہیں اور تم نے بار بار دعا کی مگر جواب نہیں آیا تو سمجھ لو تمہارا رب تمہیں ایک بڑے امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے خود تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر رکاوٹ، ہر ناکامی، ہر آنسو دراصل تمہیں اس مقام پر لا رہا ہے جہاں سے تم صرف ایک سجدے کے فاصلے پر ہو، اپنے رب کے قریب ترین۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقیناً بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ یعنی اگر تم پر آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ وہ تمہیں دنیا سے نہیں خود سے جوڑنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جب تم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرو، جب تمہیں آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو کوئی نہ سمجھ سکے، تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں سن رہا ہے، مگر اس کی مدد شور سے نہیں آتی، وہ خاموشی سے تمہاری تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دل کا ٹوٹنا، رب کی خاص نوازش کا اشارہ۔ کبھی کبھی انسان باہر سے ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نیند نہیں رہتی اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا، اور تب انسان صرف ایک ہی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھتا ہے یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب سب سے زیادہ قریب آ چکا ہوتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہے دل کا ٹوٹنا اور اللہ کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ۔ یہ دل کا ٹوٹنا عذاب سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میں ان ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ جب تمہارے قریب کے لوگ تمہیں چھوڑ
توڑ جاتے ہیں، جب تمہاری دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جب تم کسی سے اپنی تکلیف کہنے کے قابل نہیں رہتے تو وہ خود تمہیں اپنے قریب لے آتا ہے۔ تمہارے ہر آنسو کا گواہ وہ ہے، تمہارے دل کے ہر درد کا مرہم وہ ہے، تمہارے اندر کی ہر خاموش چیخ کا جواب وہ خود دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ ہر بات پر یا اللہ کہنے لگے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری روح کی تبدیلی کی علامت ہے۔ تمہارا دل جو کل دنیا کی باتوں میں لگا ہوا تھا اب وہ تسبیح کے دانے گننے کا لگا ہے۔ تم جو کل تک نیند میں تھے اب تہجد کی پکار پر جاگنے لگے ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی خاموش تربیت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی تم جو اس وقت ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہو یہ اصل میں تمہیں آسانی اور کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس میں اپنی روشنی ڈال دیتا ہے، جب زبان بند ہو جاتی ہے تو دعا دل سے نکلنے لگتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ خود چراغ بن کر تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل کمزور ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ دل ہوتا ہے جس پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ یہی وہ دل ہے جو رب سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر دنیا کے غم اس پر اثر نہیں کرتے۔ یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ دروازے کھولتا ہے، نہ صرف رزق کے بلکہ دل کے سکون، روح کی پاکیزگی اور قرب الہی کے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر تم راتوں کو جاگ کر صرف رب کو پکار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، تو خوش ہو، کیونکہ تمہارا رب نہ صرف سن رہا ہے بلکہ تمہارے ساتھ ہے۔